سیریل کلر تانیہ تاہر ناول کیس نمبر 38۔ اس نے ایلے کے سسکتے وجود کو مسکرا کر دیکھا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کھا لو، اب بھی ڈاکٹر آ جاتا ہے تو تمہیں اس قید سے آزاد کر دے گا، آرتھر نے کہا۔ اس کی جانب پلیٹ کھسکائی جبکہ وہ چہرہ موڑ گئی۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ حالانکہ تم ضدی نہیں تھی، اس کے پیار، اس کی لاڈ پیار نے تمہیں ضدی بنا دیا ہے۔ آرتھر کی بات پہ ایلے نے سر جھٹکا۔ آرتھر ہنسنے لگا اور زبردستی اس کا گال کھینچا تو اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے ذرا چہک کر کال پک کی۔ سر، بھرائی ہوئی آواز تھی اس کے ملازم کی۔ وہ سن رہا تھا خاموشی سے، بولا کچھ نہیں۔ سر، جیکسن پاگل ہو گیا ہے، وہ سب ختم کر دے گا، وہ مارک کو مار چکا ہے، وہ رونے لگا۔ آرتھر ایک دم اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک عجیب سا سایہ سا اس کے چہرے پہ لہرایا۔ وہ سر، ایملیا میم کو مار دیا ہے اس نے، وہ رونے لگا۔ اس کے لہجے کو خوف آرتھر کو اپنے وجود میں پھیلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سر، وہ پاگل ہو گیا ہے، وہ سب کو مار دے گا، سب کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے، اب بھاگ جائیں، اب چھپ جائیں، وہ بولا جبکہ آرتھر نے کال کٹ کی۔ ایل اس کے چہرے کے خوف سے اندازہ لگا گئی، وہ آ گیا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، روتے میں آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کا خوف تھا یہ جو آرتھر کے چہرے پہ دکھ رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی لیکن آرتھر اس کی مسکراہٹ پہ شدید غصہ ہوتا۔ اس کے چہرے پہ کئی تھپڑ برسا گیا۔ ایلے بیڈ پہ گری اور رونے لگی۔ آرتھر نے اپنے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی۔ یعنی وقت آ ہی گیا جیکسن لوبو۔ اس نے گن لوڈ کی اور خود کو قابو میں کیا۔ تمہاری روح کو لیے بنا کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے میگزین بھرا اور مسکرا دیا۔ موت سر پہ منڈلا رہی تھی۔ وہ خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ایلے کے نزدیک آیا۔ اس کے چہرے پہ نیلے نشان تھے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اسے اپنا آپ چھڑانے کی تکو کرنے لگی لیکن آرتھر نے اس پر توجہ نہیں دی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی میں لے آیا۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا اور ڈرائیور کو کھینچ کر باہر نکالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ دوسری طرف ایلے کو بیٹھا کر گاڑی لاک کر کے اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ بیٹا ہے وہ ہمارا جو مر گیا ہے جیمز، وہ بھی بیٹا تھا۔ ایزل آپے سے باہر تھی اور حیرانگی کی بات تھی جیک کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے جیمز کی ایک نہ سنی اور اس کے روکنے کے باوجود سٹیٹمنٹ دے دی کہ جیکسن نے اس کے بیٹے کا قتل کیا ہے۔ وہ گواہ ہے اور چاہتے ہیں جیکسن کو گرفتار کر لیا جائے۔ جیمز نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ پولیس پکڑے گی اس کو، اس نے جو کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ پاگل ہو گئی ہو، اولاد ہے وہ ہماری، اولاد ہے وہ تمہاری، وہ جانور ہے۔ ہیزل چیلا اٹھی۔ وہ جانور ہے، آپ لوگوں کا بنایا گیا جانور جس نے انسان کو انسان نہیں سمجھا۔ وہ اپنے بھائی کو، اپنے پالتو جانور کو کھلا چکا ہے۔ نظر نہیں آتا آپ کو؟ کل کو آپ کے ٹکڑے کر دے گا اور جنہوں نے اسے ایسا بنایا ہے ان کے بھی کر دے گا۔ اسے اس کے کیے کی سزا ملنے دے۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے بیٹے کے تو ٹکڑے بھی نہیں تھے جن پر وہ رو پاتی۔ ہنری ہوش میں آیا۔ اس کی سرجری ہوئی تھی۔ ڈیزی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا ویسے ہی اٹھ بیٹھا۔ ہنری، لیٹ جاؤ بیٹا، ابھی آپریشن ہوا ہے تمہارا، وہ بولی جبکہ ہنری نے سر نفے میں ہلایا۔ اس کا دل پتال میں تھا۔ اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ایسی دھڑکنیں تو اس نے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ ماں اور باپ کے روکنے کے باوجود باہر بھاگا تھا۔ ڈیڈ، جیکسن کہاں ہے؟ وہ چلایا۔ جیکب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ہنری ہسپتال سے
वैसे ही भागा, उसके नंबर्स पर कॉल्स की, लेकिन उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की और उसे उसकी लोकेशन ट्रैप की और वो खुद गाड़ी में सवार हो गया। डेज़ी और जैकब दिल थामे खड़े उसकी गाड़ी दूर जाते हुए देख रहे थे। छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, वो चिल्लाने लगी, जबकि आर्थर ने उसके मुंह पर फिर से थप्पड़ मारा और उसे घसीट कर जंगलों की जानिब ले जाने लगा। जबकि दूसरी तरफ अगर शहर में कोई पागल शेर निकल आए तो जैक्सन की गाड़ी पूरे न्यूयॉर्क को इस तरह छान चुकी थी। और फिर उसने अपनी जैकेट में से एक डिवाइस निकाली जहां अब सिग्नल शो हो रहे थे। येले की गली में पड़ी चैन के सिग्नल थे जो कि उसने उसे मामूली अंदाज में पहना दी थी और उसका डिवाइस हर वक्त उसकी जेब में रहता था। और पहली फुर्सत में जब उसने वो डिवाइस चेक की तो मालूम नहीं वो कहाँ थी कि उसकी डिवाइस के सिग्नल ही नहीं थे। और तभी वो पागल हो चला था। उसने ऑर्थर के घर की एक एक चीज़ सवा करके इमलिया को गोलियों से भून दिया, जबकि वो एले की सगी माँ थी और वो बापू भी जानता था। लेकिन उसने एले के अलावा किसी पर रहम दिली नहीं दिखाई थी। वो इस घर के हर नुक्कड़ को छान कर वहाँ से दीवानों की तरह निकला था, इस लोकेशन की जानिब जहाँ एले थी, जबकि उसके पीछे हेनरी था जिसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। उसका दिल घबरा रहा था, जबकि वो दोनों ही अनजान थे कि जहाँ पुलिस ने पागल कुत्तों की तरह जैक्सन द मोस्ट डेंजरस किलर का टाइटल अपने माथे पर सजा रखा था, उसके खिलाफ आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था कि वो उसे गिरफ्तार करते। और पहले जब भी किया था वो सबूत बेकार साबित होते और वो बचकर भाग उठता। लेकिन अब की बार उसकी माँ की गवाही पर वो खुश थे और हैज़ल की गवाही ने उन्हें तकवीत दी थी जैक्सन तक पहुँचने की। जबकि दूसरी तरफ जैक अपने आप को कमरे में बंद कर चुका था और जेम्स इस कोशिश में था कि उसे भी उनकी लोकेशन मिल जाए। हैदल बदसन हो चुकी थी उन सब से। जॉर्डन जब ये मुल्क ही छोड़कर यहाँ से जा चुका था, मार का अंजाम देकर न्यूयॉर्क में खून की होली खेली जा रही थी और ये होली जैक्सन खेल रहा था। हैदर का बयान रिकॉर्ड करके सबूत इकट्ठे करके इन्होंने टाइगर को देखा। जेम्स ने हैदर की सीम देखा, गुस्से से जो उड़ गई थी। वो लोग हल्का सा मुस्कुराए और उनमें से चंद बाहर निकल गए, जबकि चंद उनके घर के बाहर खड़े हो गए। जैक्सन की गाड़ी जंगलों में रुकी थी। वो गाड़ी से निकला और जैसे वो गाड़ी से निकला उस पर एकदम फायरिंग शुरू हुई थी। वो कलाबाजी खाकर झाड़ियों में उतर गया। फायरिंग थम गई। उसने इधर उधर देखा। रात हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था। अचानक चारों तरफ खामोशी छा गई। ऑर्थर ने एले के बाल जकड़े और उसे घसीट कर बीच में ले आया। ये लो, इसे ही ले जाने आए थे ना, ले जाओ इसे और चले जाओ यहाँ से, वो मुस्कुराता हुआ बोला। जैक्सन ने झाड़ियों की ओट से एले को जमीन पर पड़े रोते हुए देखा। उसके हाथ जख्मी थे, उसके गाल जख्मी थे, होंठ जख्मी थे। लम्हों में क्या से क्या हो गई थी और जैक्सन अंगारों पर घसीटता गया था। क्या हुआ जैक्सन? रोबोट डर गए हो शायद। बाहर निकलो ना, देखो तुम्हारी महबूबा मेरे कदमों में पड़ी है, वो चिल्लाया और एले के गिर्द हंसते हुए घूमने लगा। अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल गया, क्या चूहों की तरह छुपा बैठा है? तेरे बारे में बस इतना ही सुना है कि तू शेर का बच्चा है। तेरा दादा वो बूढ़ा शेर है जो अपनी उंगलियों पर किसी को भी नचा सकता है। अब तू क्यों भीगी बिल्ली बन के छुप गया है? वो हंसने लगा, जबकि एले की सिसकियाँ
گونج رہی تھیں۔ ابھی تک وہ دماغ سے کام لے رہا تھا اور اچانک اس کو اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے مڑا۔ جیکسن، وہ ہنری تھا۔ ایسے کیسے وہ پیچھے رہ جاتا، اسے تنہا چھوڑ دیتا؟ جیکسن نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بغاوت ہو چکی ہے جیکسن، تم باہر مت نکلنا، پولیس یہاں پر پہنچنے والی ہے، ہم ایلے کو نکال لیں گے، تم باہر مت نکلنا۔ ہنری اس کے دونوں ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ جیکسن نے اسپاٹ ٹیبلوں سے اسے دیکھا۔ ہنری اس کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ آرتھر سامنے ایلے کے پاس بیٹھ گیا۔ جیکسن کا وجود تپ اٹھا۔ اس نے ایلے کے بال چٹکے سے اپنی مٹھی میں قید کر لیے۔ جیکسن تل ملا کر آگے بڑھا لیکن ہنری اس سے چمٹ گیا۔ نہیں نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے، میں کہہ رہا ہوں حالات ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے لیے نیو یارک تمہارا دشمن ہو گیا یار۔ وہ اسے روک گیا۔ جیکسن نے اسے جھٹکنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، وہ گڑگڑایا۔ جیکسن، تم زندہ رہو گے تو اسے بچا سکتے ہو۔ ہنری نے اسے پیچھے سے جھگڑا ہوا تھا۔ وہ بالکل اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اور آرتھر نے ایلے کی گردن میں جان بوجھ کر ہاتھ پھنسا لیا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ وہ جیکسن کو راغ کر رہا تھا۔ ایلے چیخ اٹھی۔ جیکسن، اس کی آواز میں جو خوف تھا، جس طرح وہ اسے پکار رہی تھی، اسے کھڑے کھڑے موت سے پہلے موت ہی نہ آ جاتی اگر وہ اس تک نہ پہنچتا۔ اس نے ہنری کو دھکا دیا۔ ہنری دور جا گرا، جبکہ اچانک کی فضا میں ہیلی کاپٹر کی آواز گونجنے لگی۔ جیکسن، وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ آواز گونجی تو جیکسن نے اوپر دیکھا۔ وہ جانتا تھا یہ کارٹر کا بھائی ہے، جو عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھا، اور آج اسے یہ موقع نصیب ہوا تھا تو اسے کبھی اپنے ہاتھوں سے نکلنے نہیں دے گا۔ اس نے ایک نظر اوپر اڑتے 4 ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ اور پھر جب یہ خود ہونک کڑا تھا، اسے یہ امید نہیں تھی کہ یہاں پولیس بھی پہنچ جائے گی۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے گئے ہو، اب ہلنے کی بھی کوشش مت کرنا، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ آواز پھر سے گونجی۔ جیکسن نے ان ہیلی کاپٹرز کی ڈائریکشن چیک کی۔ 2 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے، جبکہ پولیس سائرن دور سے سنائی دیا جا سکتا تھا۔ ایک طویل سانس کھینچی تھی اس نے۔ وہ چاہتا تو یہیں سے غائب ہو جاتا، اس کی راکھ بھی کوئی نہ ڈھونڈ پاتا۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، وہ ان سب چیزوں سے بچپن سے کھیلتا آیا تھا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس کی کمزوری تھی۔ ہاں، وہ شخص جو لڑکیوں سے بھاگتا تھا، اس کا عشق وہ لڑکی تھی، اور شاید اس کی موت کی وجہ۔ سچ تو یہ تھا، وہ ایلے کے ساتھ جینا چاہتا تھا، وہ بھی مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وقت ایسا تھا کہ اس کی زندگی کی ڈوری ٹوٹنے کو بےتاب تھی۔ اس نے ہنری کی جانب دیکھا، جو سر تھامے بیٹھا تھا، کیونکہ پتھر پر سر لگنے کے باعث اس کا دماغ چکرا گیا تھا، جبکہ سر پھٹ بھی گیا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے جیکسن کو دیکھا، جو اس کی جانب دیکھتا مسکرایا تھا، پرسوز مسکراہٹ، آخری مسکراہٹ۔ جیکسن، وہ دھڑکتے دل سے ہاتھ آگے بڑھا گیا، وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ ہنری اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے دھندلا دکھ رہا تھا، اور وہ اس کے بالوں کو ہلکا سا بکھیر گیا۔ ہنری کو ایسا لمس محسوس ہوا، دی اینڈ۔ ہلکی آواز اس کے کان میں سنائی دی تھی، نہیں۔ ہنری اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، اور جیکسن مڑا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں اس کے دادا کی گن تھی۔ اس نے دونوں گنز لوڈ کی اور وہ آگے بڑھا۔ نہیں، نہیں جاؤ جیکسن۔ ہنری بے بسی کی انتہا پر تھا۔
وہ چلا رہا تھا جبکہ جیکسن روبو باہر نکلا۔ وہ باہر نکلا۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اس کے بعد صرف گولیوں کی آواز تھی۔ وہ بھیانک آواز نکلی۔ ایلی چلاتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی جبکہ اس کی بندوق سے نکلنے والی ہر گولی آرتھر کے وجود میں اتر رہی تھی۔ اس نے لحاظ نہیں کیا تھا کہ اس کے سر پہ پولیس منڈلا رہی ہے، یا پہ اس کی بیوی سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے، یا اس کا بھائی، اس کا دوست چلا اٹھا ہے۔ بس ایک شور تھا، گولیوں کا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے فائرنگ کر رہا تھا، یہاں تک کہ آرتھر ہوا میں منہلک ہو گیا۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں گولیاں تھیں، اور پھر ایلے نے اسے چاروں طرف سے گولیوں کی زد میں دیکھا۔ اوپر سے فائرنگ شروع ہوئی تو اس کا وجود پھٹ بھرا اٹھا۔ چاروں ہیلی کاپٹر پر سے فائرنگ ہو رہی تھی، صرف جیکسن روبو پر۔ جیکسن! ایلے کی چیخوں نے جیسے دل چیر دیے تھے۔ ہنری چلا چلا کے رویا تھا۔ اس کی سفید شرٹ خون سے سرخ ہو گئی تھی، اور شاید اس نے پہلی بار سفید رنگ پہنا تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر گولیوں کی برسات کرتے پلٹ گئے۔ وہ زمین پہ گر چکا تھا، جس سے کوئی ڈال ٹوٹ گئی ہو۔ ایلے دیوانوں کی طرح بھاگی تھی اس کی سمت۔ اس کا سر جس سے خون بہہ رہا تھا، وہ اس کی آنکھ جسے وہ کھولنا چاہ رہا تھا، اس کے ہاتھ جن سے وہ ایلے کو چھونا چاہتا تھا، لیکن بے بسی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ایلے چیخیں مار رہی تھی، ایسے کہ چلا چلا کے وہ پورا نیو یارک ہلا دے گی۔ اس نے جیکسن کو سینے میں بھر لیا، اور جیکسن کے وجود میں ایک جھٹکا بھرا تھا۔ اس کے سینے میں اپنی آخری سانس بھری تھی۔ نہیں، نہیں، میں کیسے رہوں گی؟ نہیں جیکسن، آپ نہیں جا سکتے مجھے چھوڑ کر۔ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اٹھ جائیں۔ وہ بچوں کی طرح بلبلا اٹھی، اپنے پاؤں پٹکنے لگی جبکہ جیکسن کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساخت ہو گئی تھیں۔ نہیں، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ اس کے کپڑے جیکسن کے خون سے بھر گئے تھے۔ ایسا تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کی محبت کی داستان ایسی نہیں تھی۔ وہ سکت ہو گیا تھا، وہ ساکت ہو گیا تھا، اس کا دل رک گیا تھا، اس کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں۔ ایلے کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے جیکسن کو سینے سے لگا لیا، اور پھر اس طرح روئے جیسے زندگی کا آسرا ٹوٹ گیا ہو۔ ساری زندگی تکلیف میں گزاری تھی، پھر اس کے ساتھ نے ہر تکلیف کو خود میں سمیٹ لیا۔ پھر محبت ادھوری کیسے رہ گئی؟ وہ مر جائے گی، وہ رہ ہی نہیں سکتی اس کے بنا۔ اس کا وجود بے بس پڑا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ جا رہی تھی۔ اس کے انگ انگ سے خون رس رہا تھا۔ جیکسن! وہ کس کو پکارے گی؟ اب کس کے سامنے نخرہ دکھائے گی؟ اسے کیسے چھوڑ گیا تھا؟ پاگل سی ہوتی، کبھی وہ اس کے خون رستے ہاتھوں کو چومتی، کبھی اس کے چہرے کو چومتی، کبھی مدد کے لیے پکارتی، لیکن سب بے سود تھا۔ جیکسن روبو سے چھوڑ کر کہانی کو ویران کر گیا تھا۔ نیوز کاسٹر چلا رہی تھی، نیو یارک کنگ جیکسن روبو پولیس اٹیک میں مارے گئے۔ جیک نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ یار، تیرے بنا تو ایک لمحہ نہیں گزار سکتا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور سر اٹھایا۔ وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ چنے دادا، اس نے کہا جبکہ جیک مسکرا دیا۔ یار تو بہت ضدی ہے۔ جیکسن کر لی نا پھر اپنی منمانی، وہ بولا جبکہ جیکسن کا قہقہ ابھرا۔ اولڈ مین، زیادہ باتیں نہیں، لیٹس گو۔ اس نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ جیک کی آنکھیں سرخ تھی۔ ان آنکھوں سے بہنے والا آنسو پہلی بار بڑی بے بسی کے تھے۔ اس کے دماغ میں پل کا چہرہ آیا۔ اب یہ کوئی وقت نہیں عاشقی کا، وہ بولا تھا۔ تیرے لیے میری جان بھی قربان ہے۔ اس نے جیکسن کا ہاتھ پکڑا۔
और कनपटी पे बंदूक रखकर 2 फायर किए। फायर की आवाज़ नीचे तक पहुंची थी। जेम्स ने ऊपर देखा। वो अंधाधुंध ऊपर भागा था। जैकब उसके पीछे था। वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो जैक्सन की तस्वीर सीने पर रखे वो उसका हाथ थाम कर जा चुका था। दोनों भाई घुटनों पर गिरे थे और अपने पीछे पर्ल को गिरता देख उन दोनों के हाथों में हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी जानिब बढ़ते। लास्ट चैप्टर बट नॉट द एंड जारी है।